میرے نبی کا فرمان ہے قیامت کے دن انسان کے سامنے 3 صندوق آئیں گے، ایک صندوق میں نور ہوگا۔ بس جی بس، مجھے اب کوئی فکر نہیں ہے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ اعلموا انما الحياة الدنيا لعب ولهو، صدق اللہ العظیم۔ اللہ کا فرمان ہے کہ دنیا کھیل اور تماشا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا ساعۃ ونجعلها طاعۃ، دنیا صرف ایک پل کا نام ہے اور اس پل کو اور گھڑی کو ہم نے صرف اللہ کی اطاعت اور اللہ کے نبی کی اطاعت کے لیے بنایا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کا فرمان ہے قیامت کی علامات میں سے ایسا ہے کہ وقت برف کی طرح پگھل جائے گا مگر کوئی اس سے کام نہیں لے سکے گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے ایک منٹ اگر تمہارا ضائع ہوا، اور قیامت کے دن جب اللہ اعمال ہمیں دکھائیں گے، 1 منٹ کے ضائع ہونے پر تمہیں اتنا دکھ ہوگا، تم کہو گے ہمارے گھر تباہ ہو جاتے، گاڑیاں تباہ ہو جاتی، دکان تباہ ہو جاتی، گودام تباہ ہو جاتے، دنیا تباہ ہو جاتی، سب کچھ تباہ ہو جاتا، مگر 1 منٹ ہم نے دنیا میں جو ضائع کیا یہ ضائع نہ ہوتا، اس میں ہم کوئی ایک ایسا عمل کر لیتے۔ میرے نبی کا فرمان ہے قیامت کے دن انسان کے سامنے 3 صندوق آئیں گے، ایک صندوق میں نور ہوگا، دوسرے میں نار یعنی آگ ہوگی، اور تیسرا خالی ہوگا۔ ان کو کہا جائے گا بھائی جہاں تم نیکیاں کرتے تھے تمہارے صندوق میں نور آیا ہے، اور جب تم برائیاں کرتے تھے اس میں جہنم کی آگ آئی ہے۔ جب تم نے کوئی نیکی بھی نہیں کی، برائی بھی نہیں کی، تو یہ صندوق آج بالکل خالی ہو گیا ہے۔ سلیمان علیہ السلام بادشاہ ہیں، جنات پر بھی، انسانوں پر بھی، ہواؤں پر بھی، کبھی اوپر مصروفیت، کبھی نیچے مصروفیت، کبھی ادھر مصروفیت، کبھی ادھر مصروفیت۔ ایک دفعہ آپ اپنے گھوڑوں کے معاملات میں مصروف تھے کہ آپ کی عصر کی نماز فوت ہو گئی، اتنا دکھ ہوا کہ 100 گھوڑے آپ نے ذبح کر کے اللہ کے نام پہ قربان کر دیے، اور 40 دن تک آپ اس نماز کے قضا ہونے پر اپنے رب کے سامنے روتے رہے، آپ گڑ گڑاتے رہے، اور آپ اس کا غم مناتے رہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ایک دن نماز وتر رہ گئی اور ایسے روئے، پھر میرے نبی نے فرمایا کوئی بات نہیں۔ جبرائیل امین کہتے ہیں ابو بکر سے کہو فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا، کہ جب بھی تمہیں یاد آئے اس کو پڑھ لینا، انشاءاللہ العزیز تلافی ہو جائے گی۔ با یزید بسطامی بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں، ایک دن ان کی نماز رہ گئی، اتنے روئے، کپ کپی آئی، آنسو بہے، دل متحرک ہوا، انقلاب پیدا ہوا، اللہ کی طرف سے غیبی آواز آئی آج تیرا رونا اللہ کے ہاں قبول ہو گیا ہے، جا تجھے اللہ نے ایک کی جگہ 70,000 نمازوں کا ثواب عطا کر دیا ہے۔ پھر ایک دن فجر کے وقت میں وقت کم رہ گیا، شیطان آیا، با یزید بسطامی کو اٹھانے لگا۔ آپ نے کہا تو میرا دشمن ہے، سارے انسانوں کا دشمن ہے۔ جب فجر کا وقت آتا ہے حدیث میں آتا ہے کہ ٹھپکیاں مار رہا ہوتا ہے، ارقد لیلا طویلا، سو جاؤ بھائی ابھی وقت بہت زیادہ ہے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ فجر کے وقت آپ اٹھنے لگتے ہیں، ذرا سی اونگ آتی ہے، آپ کیا کہتے ہیں میں 2 منٹ سوتا ہوں پھر اٹھ جاؤں گا، پھر وہ ایسی آنکھ لگتی ہے کہ 1 گھنٹہ گزر جاتا ہے اور سورج نکل آتا ہے، اور آپ اٹھتے ہیں اور آپ کہتے ہیں یار میں نے تو 1 منٹ کا کہا تھا، یہ تو گھنٹہ گزر گیا۔ یہ شیطان آپ کو سلا رہا ہے۔ اب با یزید بسطامی کو شیطان کہتا ہے بابا جی اٹھو نماز کا ٹائم ہو گیا، نماز جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا تو شیطان اور تو ابلیس اور تو مجھے آج اٹھا رہا ہے؟ اس نے کہا ایک نماز جانے پہ اللہ نے آپ کے رونے سے 70,000 کا ثواب دیا ہے، اب اگر یہ فجر چلی گئی تو پتہ نہیں اللہ کتنے لاکھوں کا ثواب
ثواب دے گا، میں تو نہیں چاہتا کہ آپ کو ثواب زیادہ ملے۔ اس لیے میرے نبی نے کہا ہے نا، شیطان ہنس کے آئے تو دشمن ہے، رو کے آئے تو دشمن ہے، اس طرح یہودی عیسائی تمہارے دشمن ہیں۔ لا تتخذوا اليہود والنصارى، ان کو بھی اپنا دوست نہ بنانا، بعد ان میں سے بعض کے دوست ہیں۔ آج دیکھو رسول پاک کی حرمت کا، ختم نبوت کا مسئلہ آیا ہے، مغربی یونین کے اندر ایک قرارداد پاس کر دی گئی ہے جس سے اہل اسلام کی مخالفت اور پاکستان پر پابندیوں کے تقاضے اور تحریک ختم نبوت کو ملیہ میٹ کرنا اور رسول پاک کی ختم نبوت پر مجرم کی جو سزائیں ہیں اس میں تخفیف کرنا اور نظر ثانی کرنے کی درخواستیں کی گئی ہیں۔ تو شیطان دشمن، یہودی دشمن، عیسائی دشمن، مغربی طاقتیں دشمن، یورپ آپ کا دشمن۔ سجن آپ کا کون ہے؟ جو نماز والا ہو، جو قرآن والا ہو، جو دین والا ہو، جو ایمان والا ہو، یہ آپ کے سجن ہوتے ہیں۔ اس لیے وقت کی فکر کیا کرو۔ سیدنا ابو بکر صدیق ہیں، ایک پہاڑ ہے، حضرت علی کی روایت کے مطابق حضرت علی ایک پہاڑ پہ چڑھ رہے ہیں جس کا نام جبل ابی قبیس ہے۔ میرے نبی علیہ السلام اس پہاڑ پہ اکثر دھوپ میں بیٹھتے تھے اور آپ دھوپ لگاتے تھے۔ ایک دن سوچا کہ آج میں اس پہاڑ پہ چڑھتا ہوں، جب اوپر جاؤں گا تو عصر کی نماز پڑھ لوں گا۔ پہاڑ پہ چڑھتے ہوئے لیٹ ہو گئے، پھر نماز جانے لگی، روئے، یا اللہ یہ میری عصر کہیں نہ رہ جائے، میری دنیا چلی جائے گی۔ آج کتنے لوگ ہیں علی علی کے نعرے، یا علی مدد، مولا علی مشکل کشا، میری کشتی پار لگا دینا، مگر وہ نماز نہیں پڑھتے۔ اہل بیت کا رونا پیٹتے ہیں مگر نماز نہیں پڑھتے۔ حضرت علی کا نام لیتے ہیں مگر نماز نہیں پڑھتے۔ حضرت فاطمہ کا نام لیتے ہیں مگر نماز نہیں پڑھتے۔ اللہ کی قسم ان تمام چیزوں کا نام لیتے ہیں مگر نماز نہیں پڑھتے۔ یاد رکھیے حضرت علی نے میرے نبی سے کہا، یا رسول اللہ آج اگر میری نماز فوت ہو گئی علی دنیا سے چلا جائے گا۔ نماز جانے کے غم کے بعد علی زندہ نہیں رہ سکتا۔ جنگ خندق کا میدان ہے، صحابہ لڑ رہے ہیں، اللہ کے نبی جہاد کر رہے ہیں، خندقیں ٹوٹ رہی ہیں۔ کبھی مدینہ جائیں، آپ باغ خندق دیکھیے گا، خندقیں دیکھیے گا۔ جب رسول پاک نے صحابہ کو دیکھا ہے، پیاس لگ گئی، ہونٹ خشک ہو گئے، کپڑوں پہ مٹی، بالوں پہ مٹی، چہرے پہ مٹی، آنکھوں پہ مٹی، آپ کے چہرے پہ مٹی، آپ کی آنکھوں پہ مٹی۔ جہاد چلتا رہا، ایک نماز قضا ہوئی، جہاد چلتا رہا، دوسری نماز قضا ہوئی، جہاد چلتا رہا، تیسری نماز قضا ہوئی، جہاد چلتا رہا، چوتھی نماز قضا ہوئی۔ نبی کو اتنا دکھ ہوا، آپ نے بد دعا فرمائی، ملأ اللہ بیوتہم وقبورہم نارا شغلونا عن الصلاۃ الوسطی حتی غابت الشمس۔ اللہ ان کافروں کو تباہ کرے، برباد کرے، ہلاک کرے۔ جہاد میں ہمیں مصروف رکھا ہے، ہماری 4 نمازیں فوت ہو گئی ہیں۔ اللہ ان کے پیٹ آگ سے بھر دے، ان کے گھر آگ سے بھر دے۔ میرے بھائیو وقت جا رہا ہے، وقت نہیں رکتا، کسی کا نہیں رکتا۔ 40 45 50 55 60 70 75 80 90 100 جتنی زندگی آپ کو مل رہی ہے اس سے آگے آپ چل رہے ہیں، پیچھے واپسی کوئی نہیں ہے۔ سب سے بڑا بے وقوف وہ ہے جو ماضی کے اوپر نظر رکھ کر اپنی زندگی گزار رہا ہے۔ ہاں ماضی کے گناہوں کو یاد کر کے چلنا ہے، باقی اپنے آئندہ زمانے کو دیکھو۔ جو گیا وہ گیا، جو ہو گیا وہ ہو گیا، جو گزر گیا وہ گزر گیا۔ اگر زنا پوری زندگی رہے، شراب پوری زندگی رہے، چوری پوری زندگی رہے، ڈکیتی پوری زندگی رہے، سب کچھ پوری زندگی رہے، لیکن اب بھی وقت بدلو، اب بھی حالات بدلو، اب بھی زندگی بدلو، اب بھی تبدیل ہو جاؤ، اب بھی اپنے اللہ کے سامنے جاؤ۔ تمہاری ماں تمہاری گندگی کے بعد تمہیں کیسی چمک اور دمک عطا کرتی ہے۔ لیگ صابن لگ گیا، دوسرا لگ گیا، تیسرا لگ گیا، تیل لگ گیا، کنگھی لگ گئی، سرما لگ گیا، پرفیوم لگ گئی، خوشبو لگ گئی، مہندی لگ گئی، لپسٹک لگ گئی، پاؤڈر لگ گئے، کریمیں لگ گئی، سب کچھ لگ گیا، آپ نے چمکایا۔ پلاسٹک سرجری کروانے والی عورتیں دنیا میں کتنی ہیں، اور جب 70 سال کی ہیں پلاسٹک سرجری کے بعد ان کو تجزیہ کیا دیا جاتا ہے کہ تم 30 سال کی ہو۔
تم 20 سال کی ہو، تم 25 سال کی ہو، تم 40 سال کی ہو، اللہ کے ہاں ان سالوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے، نہ پلاسٹک سرجری کی ہمیں کوئی ضرورت ہے۔ آپ اپنے دادا جان کو، پردادا جان کو، دادی جان کو، پردادی جان کو دیکھو، ان کی شکلوں پہ اتنا نور ہے، خدا کی قسم کوئی کریم نہیں، کوئی پاؤڈر نہیں، کوئی شیمپو نہیں، ان کی جلد نہیں مرجھاتی، وہ بالکل چست ہیں، چلاک ہیں، ان کی داڑھی میں زینت ہے، ان کے ایمان میں زینت ہے، ان کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ ہے، وہ خوش نما ہیں، خوش لباس ہیں، خوش اخلاق ہیں، خوش دین ہیں، ہمہ وقت ہنستے رہتے ہیں۔ اور جوان 30 سال کا ہے، غم زدہ ہے، افسردہ ہے، بے وقوف ہے، پاگل ہے، دیوانہ ہے، اس کو سمجھ نہیں آتی کہ ہو کیا رہا ہے، ہونا کیا ہے، کرنا کیا ہے، کروں کیا، کروں گا کیا، یہ سوچ رہا ہے۔ اور وہ 80 سال کا بوڑھا ہے جو 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، چمکتا دمکتا ہنستا مسکراتا، اس کو پتہ ہے میری ساری زندگی کا یہ نچوڑ ہے اور میں آخری وقت میں اپنے اللہ کو راضی کیے بیٹھا ہوں۔ یہ رمضان کا وقت پہلی امتوں کو ایسے نہیں ملا، ایسے نہیں ملا۔ پہلی امتوں میں لیلۃ القدر نہیں تھی، پہلی امتوں میں یہ والا اعتکاف نہیں تھا۔ اور یاد رکھنا کہ اعتکاف کو آپ معمولی مت سمجھیں۔ آپ اعتکاف میں ہیں تو میرے نبی نبوت سے پہلے اعتکاف میں تھے، رسالت سے پہلے اعتکاف میں تھے۔ حضور پاک 6 مہینے تک اعتکاف میں بیٹھے رہے ہیں، اور اس اعتکاف میں اماں خدیجہ آپ کو روٹی جا کے دیتی تھی، اماں خدیجہ آپ کی خدمت کرتی تھی۔ اسی اعتکاف میں یہ آیتیں اتری ہیں، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ یہ آیتیں اعتکاف میں اتری ہیں۔ پھر آپ نے اعتکاف توڑا ہے اور دوڑ کر آئے ہیں، اماں خدیجہ سے کہا آج تو قدرت نے کرشمے تبدیل کر دیے ہیں، آج تو جبرائیل اترے ہیں، آج تو قرآن اترا ہے، آج یہ ہو گیا، آج انقلاب آ گیا، آج تبدیلی آ گئی۔ تو وقت آپ کا کون سا اچھا ہے؟ جب آپ پیدا ہوئے ہیں، جب آپ جوان ہیں، یا جب آپ دنیا سے جا رہے ہیں؟ پیدا ہونے کے وقت، پیدا ہونے کے وقت باپ کی خوشی ہے، ماں کی خوشی ہے، ماموں خوش ہے، چاچا خوش ہے، تایا خوش ہے۔ جوانی کا وقت، اس میں مقابلہ ہے، ایک طرف رب ہے، ایک طرف شیطان ہے، اس کی طاقت، ادھر اللہ کی طاقت۔ اس وقت اللہ کب خوش ہوتے ہیں؟ جب شیطان کا در چھوڑو۔ شیطان کب خوش ہوتا ہے؟ جب اللہ کا در چھوڑو۔ جو موت ہے، موت، اس وقت اللہ خوش ہوتے ہیں یا شیطان خوش ہوتا ہے؟ کلمے کے ساتھ جاؤ گے اللہ خوش ہے، ایسے مر جائیں گے شیطان خوش ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، دنیا میں آئے، دنیا میں گئے، آنا کیا تھا، جانا کیا تھا؟ میرے نبی آئے ہیں اور جب گئے ہیں تو امام الانبیاء بن کے گئے ہیں، گئے ہیں تو آخری رسول بن کر گئے ہیں، گئے ہیں تو مسجد نبوی کے بانی بن کر گئے ہیں، گئے ہیں تو بیت اللہ کے بانی بن کر گئے ہیں، گئے ہیں تو بیت المقدس کے امام بن کر گئے ہیں، بیت اللہ کے امام بن کر گئے ہیں، اور نمازیں لا کر، رمضان کے روزے اتار کر، حج اتروا کر، اللہ سے مانگ کر، لیلۃ القدر امت کے لیے مانگ کر تسلی کر کر گئے ہیں۔ انشاءاللہ میرے بچوں کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آج پلاٹ بنا کے جاتا ہے نا باپ، کہتا ہے اب مجھے کوئی فکر نہیں ہے بچوں کی، اب مجھے کوئی فکر نہیں ہے۔ ایک فریج رکھا ہوا ہے، اے سی لگا ہوا ہے، ٹی وی لگا ہوا ہے، ڈائننگ ٹیبل لگا ہوا ہے، ڈرائنگ روم بنا ہوا ہے، باغ ہیں، پارک ہیں، 2-3 گاڑیاں ہیں، 2-3 دکانیں ہیں، 2-4 ہال ہیں، اور کیا کہتا ہے؟ بس جی بس مجھے اب کوئی فکر نہیں ہے، بس جی بس مجھے اب کوئی فکر نہیں ہے۔ بے وقوف ہے، بے وقوف ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے امت کے لیے کیا بلکہ اپنی بیویوں کے لیے، اپنی بیٹی کے لیے، اپنے صحابہ کے لیے وراثت نہیں چھوڑی، وراثت نہیں چھوڑی۔ اللہ کے نبی چھوڑنا چاہتے کیا کچھ نہیں چھوڑ سکتے تھے، لیکن کیا فرمایا؟ الانبیاء، جی علماء انبیاء کے وارث، اور علم چھوڑا ہے، لا دینارا ولا درہما ولا ارضا، نہ زمین، نہ دینار، نہ درہم، نہ زمین، نہ دینار، نہ درہم۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کی پراپرٹی باغ فدق تھی، باغ فدق تھی، اور ارض خیبر تھی، یہ حضور پاک کی ذاتی ملکیت تھی۔ لیکن آپ نے فرمایا جو چھوڑتے ہیں نا وہ صدقہ ہوگا، کسی کو ملے گا نہیں، وارثوں کو نہیں ملے گا۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ نبی کی خصوصیت ہے کہ نبی صرف پردے کے پیچھے اور اپنی قبروں میں زندہ، ان کی وراثت نہیں بانٹی جاتی۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کی بیویاں
نکاح نہیں کر سکتی۔ حضرت عائشہ جیسی جوان عورت ہیں، ابھی 18 سال کی عمر میں ہیں، اللہ کے نبی دنیا سے گئے ہیں، نکاح نہیں ہے، کسی بیوی کا نکاح نہیں ہے، تو نبی نے آپ کو کیا دیا ہے؟ نبی نے کیا مستقبل دیا ہے؟ نبی نے ابوبکر صدیق کا مستقبل کیا بنایا ہے؟ حسن کا کیا بنایا ہے؟ حسین کا کیا بنایا ہے؟ فاطمہ کا کیا بنایا ہے؟ کیا ان کو دولت دی تھی؟ نہیں، حضرت فاطمہ کا مستقبل ہے، فاطمہ تو تسبیحات فاطمی پڑھ، تو تسبیحات فاطمی۔ آج دیکھو ولی ہیں، کتب ابدال ہیں، غوث ہیں، صحابہ ہیں، جو بھی ہیں، تسبیحات فاطمی، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اس کی بنیاد حضرت فاطمہ ہے۔ ابا جی سے کہا تھا مجھے نوکر چاہیے، میرے گھر میں کام کرے گا، حضور نے فرمایا بیٹی یہ تسبیحات پڑھ کے مجھے بتانا کہ نوکر کی ضرورت ہے یا نہیں۔ کہا نہیں یا رسول اللہ، اب تو مجھے کسی نوکر کی ضرورت نہیں ہے، کیا پتا کہ فرشتے اتر کے کام کر جاتے ہوں گھر میں، جنات آ کے کر جاتے ہوں، اب اللہ وارث ہے، اللہ کفیل ہے، اللہ وکیل ہے آپ کا۔ تو میرے بھائیو، یہ سوال کہ میں نے ڈیفینس میں بنگلہ بنا لیا ہے، 4 گاڑیاں لے لی ہیں، 2 پلاٹ بنا لیے ہیں، 2 دکانیں بنا لی ہیں، 2 پلازے بنا لیے ہیں، اب مجھے کوئی فکر نہیں ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام، 12 بیٹوں کے باپ ہیں، 12 بیٹوں کے باپ ہیں۔ بیٹوں کو موت کے وقت بلا کر چارپائی پہ بلایا، کیا کہا؟ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا ونحن لہ مسلمون۔ اچھا بچوں، میں دنیا سے جا رہا ہوں، پہلے میں تمہارا رکھوالا تھا، آج آپ بھی کہتے ہیں نا بوڑھا آدمی جلدی دنیا سے جائے، صبح صبح آواز لگاتا ہے پتر نماز پڑھ لے، پتر داڑھی رکھ لے، بیٹی اور بہو کو بھی پابند کرتا ہے برقع پہن، حیا کر، شرم کر، باہر نہ جا۔ وہ بھی کیا کہہ رہے ہوتے ہیں؟ یار یہ بوڑھے سے جان چھوٹے، بوڑھے سے جان چھوٹے۔ یہ بوڑھے کی جو آوازیں ہیں یہ تمہارے لیے رحمت ہیں، تمہارے لیے جہنم کی آگ پر پانی کا کام کر رہی ہیں۔ آپ نے بیٹوں سے کہا اچھا بچے یہ بتاؤ میں دنیا سے جاؤں تو تم کیا کرو گے؟ تم کیا کرو گے؟ انہوں نے کہا کچھ بھی نہیں، ہم اسی خدا کو پکاریں گے جس کو آپ پکارتے تھے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، اگر تم توحید پہ ہو تو بس میں کامیاب ہو گیا ہوں، میں کیا ہوں؟ کامیاب ہو گیا ہوں۔ تو یہ مستقبل ہے، یہ اولاد کا مستقبل ہے۔ یہ دولت چھوڑی، آپ گئے ہیں تو آپ نے پیچھے ٹی وی چھوڑا ہے وہ دیکھ رہی ہے، پیسے چھوڑے ہیں وہ دیکھ رہی ہے، کروڑوں روپیہ چھوڑے ہیں وہ عیاشیاں کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں۔ تو اس لیے میرے بھائیوں وقت کی قدر کرو، یہ وقت جا رہا ہے، آج 22واں روزہ ہے، 23ویں شب آ رہی ہے، اس کے اندر بھی اپنے آپ کو بیدار کرو، 29 تک کے وقت کو اپنی جنت بنا لو، اپنا نظام کائنات بنا لو، اس وقت کو ضائع مت کرنا۔ اس وقت کی بعد میں قدر آئے گی کہ لیلۃ القدر 83 سال 4 مہینے کی عبادت ہے۔ گویا کہ اگر یوں کہا جائے کہ ہم سب ولی بننا چاہتے ہیں، ولی کیا کرنا چاہتے ہیں؟ ولی۔ لوگ کہتے ہیں آستانے پہ جائیں گے تو پیر صاحب کے علاوہ کوئی ولی نہیں ہوتا، پیر صاحب کے علاوہ کوئی ولی نہیں ہوتا۔ آپ آستانوں پہ چلے جائیں، آپ کی نماز پر محنت وہاں نہیں ہو رہی، رسومات پہ محنت ہو رہی ہے۔ اور پیر صاحب وہ نہیں ہوتے جو پگڑی پہن کے کسی آستانے پہ بیٹھ جائیں، پیر وہ ہوتا ہے جو 5 ٹائم کا نمازی ہو۔ یاد رکھیے گا، آپ نے بھی پیر تلاش کرنے ہوتے ہیں۔ نمبر 2، جب وہ چلے تو اس کے پونچے ٹخنوں سے اوپر ہوں، کیا ہوں؟ ٹخنوں سے اوپر ہوں۔ یہ نعت خوان، قاری حضرات، مولوی حضرات، عالم، خطیب، مفتی، متقی، جو بھی مرضی ہے، اگر اس کے پونچے نہیں نا اوپر ٹخنوں سے، وہ پیر کبھی نہیں ہو سکتا، یاد رکھنا۔ اگر ولی آپ نے تلاش کرنا ہے، 5 ٹائم کا نمازی ہو، پونچے اس کے اوپر ہوں، پر آپ سے کبھی یہ نہ پوچھے بھائی کتنا کماتے ہو، کتنا کماتے ہو، کیا کرتے ہو۔ اب جو بڑی مچھلیاں ہوتی ہیں نا، تو پیر صاحب ان کو بھی پکڑ کے اپنے دلاسوں میں رکھ رہے ہوتے ہیں، اور جو غریب سادے ہوتے ہیں ان کو پیچھے سے پیچھے بٹھاتے ہیں۔ میرے نبی کے صحابہ کہتے ہیں کہ ہم جب حضور کی مجلس میں ہوتے تو حضور ہمیں دیکھتے، ہمیں ایسے لگتا مجھے ہی دیکھ رہے ہیں اور کسی کو دیکھ ہی نہیں رہے، یعنی کمال انداز ہے، امیر ہو یا غریب ہو۔ صحابہ کہتے ہیں حضور جب ہمیں دیکھتے ہمیں تو ایسا لگتا کہ ساری توجہ آپ کی ہمارے اوپر ہے۔ پھر حضور جب سلام کرتے تھے تو آپ کسی کا ہاتھ نہیں چھوڑتے تھے۔ آج آپ کسی چودھری کو سلام کریں نا، جو فیکٹری کا مالک ہوتا ہے، وہ ایسے ہاتھ لگائے گا جیسے وہ کرنٹ لگتا ہے، ایسے لگا کے پیچھے ہو جائے گا۔ رسول پاک دونوں ہاتھ پکڑ کے رکھتے تھے۔ علماء لکھتے ہیں کہ نبی پاک نے
یہ 2 ہاتھ تھے تو اس میں آپ نے صحابی کا ہاتھ پکڑا ہے. جب تک آپ یہ پکڑ کے رکھتے تھے تو امت کے گناہ اتنی دیر دھلتے رہتے تھے، اتنی دیر دھلتے، اور حضور ہاتھ چھڑواتے نہیں تھے. جب تک آپ خود پیچھے کرتے تو پھر حضور پاک کیا کرتے؟ چھوڑ دیتے. اور رسول پاک علیہ السلام پوری توجہ کے ساتھ متوجہ ہوتے تھے. ایسے نہیں کہ ذرا سی آنکھ ادھر لڑائی اور ادھر مڑ گئے. جو قریبی اور پیارا ہے اس کو دیکھتے رہے، باقی کسی کو نہیں دیکھا. اس لیے میرے بھائیوں تھوڑا سا وقت باقی ہے. اس لیے جب صبح ہوتی ہے نا تو فرشتہ کہتا ہے صبح کو قیمتی بنا لو، جب شام ہوتی ہے فرشتہ کہتا ہے شام کو قیمتی بنا لو. اللہ ہم سب کو اپنے اعمال اور اوقات کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ہمارا وقت وہی ہے، پیشاب میں، بہانے میں، روٹی میں، لانے میں، دینے میں، پکانے میں، اتارنے میں، کھانے میں، کپڑے دھونے میں. یہ وقت تو دنیا کی ضرورت ہے. جو دین میں وقت ہے نا، آپ نے اس کو لکھنا ہے کہ میرا وقت دین میں کتنا ہے، میرا وقت دین میں کتنا ہے. یہ جو دفتر کا کام ہے، نوکری کا کام ہے، یہ آپ کی دنیا بن رہی ہے. جو دین کا کام ہے آپ نے اس میں دیکھنا ہے کہ میرے وقت میں دین کتنا ہے. اللہ ہم سب کو عمل کی، فہم کی، سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. یا اللہ تمام بیماروں کو شفا نصیب فرما دے، دنیا کے پریشان حال حضرات کی پریشانیاں دور فرما دے، پاکستان اور پورے عالم اسلام کو عزتوں کے تاج نصیب فرما دے. ہم سب کے مرحومین کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے. جتنے میرے بھائی اعتکاف میں ہیں اللہ ان کو دن دگنی رات چگنی علمی عملی دینی ترقیاں نصیب فرما دے. اللہ ان کی دعاؤں سے پوری دنیا کی وبائیں دور فرما دے. انڈیا سمیت پوری دنیا کے تمام ممالک میں ایک ایک فرد کو اللہ اس بیماری سے نجات نصیب فرما دے. اللہ ہمارے گھر میں ماں باپ ہیں ان کی خدمت کر کے جنت بنائے، اللہ اس کی توفیق عطا فرما. جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کے لیے اصالہ ثواب کرتے جائیں، نماز پڑھیں، زکوٰۃ دیں، صدقہ دیں، فطرانہ دیں، اللہ اس کی توفیق عطا فرما. عشرہ اخیرہ ہے، اللہ جہنم سے آزاد کر رہے ہیں اور یہ بڑے بڑے گناہ گار اس ٹائم اللہ کی بھٹی میں جل کر اپنے گناہوں کو پاک کر کے صاف ہو رہے ہیں. اللہ ہمیں بھی صفائی کی توفیق نصیب فرما. اللہ مجاہدین اسلام کی غیبی نصرتیں فرما. ساری دنیا کے مقبوضہ ممالک کو آزادیاں نصیب فرما. جب تک دنیا میں رہیں ایمان پہ رہیں، دنیا سے جائیں خاتمہ علی ایمان اور شہادت کی موت نصیب فرما. وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وسلم.